سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 59۔ یثرب کی فتح اور اس کے اندر قتل عام کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے لشکر نے چند دن تک وہاں پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران حنون نے اپنی بیٹی سلوم کی شادی ارقم بن ارقم کے بیٹے اخیم کے ساتھ کر دی تھی۔ اس کے علاوہ حنون نے چند قاصد فلسطین کی طرف بھی روانہ کر دیے تھے تاکہ وہ وہاں جا کر یوشع بن نون اور اسرائیل کے دیگر سرداروں کو یثرب کی فتح اور اس کے اندر قتل عام کی خوشخبری سنائیں۔ اس طرح جبل احد اور لاوے کی چٹانوں کے درمیانی حصے میں چند روز قیام کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر بھی فلسطین کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اس لشکر کے فلسطین پہنچنے سے قبل ہی یوشع بن نون 110 سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور انہیں کوہستان حبس کے پاس دفن کر دیا گیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کا یہ لشکر حجاز اور فلسطین کی سرحد پر پہنچا تو بنی اسرائیل کے سارے بڑے بڑے سرداروں اور رؤسا نے اپنے اس لشکر کا استقبال کیا۔ پھر بنی اسرائیل کے یہ سارے سردار لشکر کے سپہ سالار حنون کے پاس جمع ہوئے اور ایک سردار نے حنون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حنون، ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی کہ تو نے عمالیقیوں کے شہر یثرب کو فتح کیا اور وہاں کی آبادی کو تحقیق کر دیا، لیکن اے حنون، ہمیں یہ بھی خبر تمہارے بھیجے ہوئے قاصدوں سے ملی ہے کہ تم نے یثرب کے بادشاہ ارقم بن ارقم کے بیٹے کو، جس کا نام اخیم ہے، اسے قتل نہیں کیا، اسے زندہ رکھا ہے، بلکہ اپنی بیٹی سلوم کی شادی بھی اس سے کر دی ہے۔ تو اے حنون، کیا یہ درست ہے کہ تم نے اخیم نام کے نوجوان کو قتل کرنے کے بجائے اپنا داماد بنا لیا ہے؟ اس اسرائیلی سردار کے استفسار پر حنون نے کہا، اے میرے عزیزوں، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ اخیم ایک انتہائی خوبصورت نوجوان ہونے کے باوجود وہ بلا کا جرأت مند اور انتہا درجے کا شجاع نوجوان ہے۔ اس پر مزید یہ کہ میری بیٹی سلوم اسے پسند کرنے لگی تھی، اسی وجہ سے اخیم کو قتل کرنے کے بجائے میں نے اپنی بیٹی سلوم کو اس سے بیاہ دیا ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قابل احترام نوجوان کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میرے لشکر کے سارے جوان ہی میرے بعد اسے لشکر کا نائب سالار تسلیم کر چکے ہیں۔ لہٰذا اے بنی اسرائیل کے سرداروں، میرے لشکریوں کی طرح میرے اس فیصلے کو تمہیں بھی تسلیم کرنا چاہیے، اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اخیم کو کیوں قتل نہیں کیا گیا، اور اب جب کہ وہ میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ ہمارے لیے اور زیادہ قابل احترام ہو چکا ہے۔ حنون کی اس گفتگو پر ایک اور اسرائیلی سردار نے انتہائی غصے اور غضب کی حالت میں کہا، اے حنون، ایسا ہرگز اور کبھی نہیں ہو سکتا۔ یوشع بن نون نے ہم سب کی موجودگی میں تم لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ یثرب کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے سارے باشندوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن تم نے ارقم بن ارقم کے بیٹے کو چھوڑ کر یوشع بن نون کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ پس ایسی خلاف ورزی کرنے والا ہمارے خیالات میں باغی اور سرکش ہے، لہٰذا ہم تمہارے لشکر سمیت یوشع بن نون کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنے والا گردانتے ہیں۔ اس لیے ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ حنون، تم اپنے لشکر کے ساتھ اب ارض فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس سرزمین میں یوشع بن نون کے باغیوں اور سرکشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اے حنون، اگر تم نے ہمارا کہا نہ مانتے ہوئے زبردستی ارض فلسطین میں داخل ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھو سب قبائلی اسرائیلی سردار تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے، اور جس طرح تم لوگوں نے یثرب کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، بالکل اسی طرح ہم تم سب کا قتل عام کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا تم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور جہاں چاہتے ہو جا کر آباد ہو جاؤ۔ آج کے بعد تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اسرائیلی کی حیثیت سے سارے رشتے بھی منقطع ہو گئے ہیں۔ جاؤ اور جدھر کا دل چاہے رخ کر لو۔ اس گفتگو کے بعد حنون کے لشکر میں سے ایک بوڑھا اسرائیلی آگے آیا
اور اس نے بنی اسرائیل کے سرداروں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنی اسرائیل کے سرداروں، ہم نے اخیم کو زندہ چھوڑ کر اور سلوم کی شادی اس سے کر کے کوئی غلطی نہیں کی، اور وہ ایک نیک دل نوجوان ہے۔ اس کا شمار بنی اسرائیل کے سرکردہ نوجوانوں میں کیا جاتا ہے۔ ہمیں فلسطین کے اندر داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کر کے تم لوگوں نے اپنی حماقت اور بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے، لیکن ہم تمہارے خلاف جنگ کر کے بنی اسرائیل کے اندر فساد اور لڑائی کا باعث نہیں بننا چاہتے، سو تمہاری خواہش کے مطابق ہم یہیں سے واپس لوٹ جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم تم لوگوں کی نسبت بہترین زندگی بسر کریں گے، اس لیے کہ ہمارے لشکر میں لشکریوں کی عورتیں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بوڑھا چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد اس بار حنون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے حنون، بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے فیصلے پر تم پریشان اور فکر مند نہ ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ خداوند نے موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ہی تجھ سا نبی بنا کر برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو میں اسے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو میری باتوں کو وہ انہیں میرا نام لے کر کہے گا اور وہ نہ سنیں گے تو اس کا حساب میں ان سے لوں گا۔ اور اے حنون، خداوند نے موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ خداوند سینا سے آیا اور عشیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ پس اے حنون، یہ فاران جس کی طرف خداوند نے اشارہ کیا ہے، یہ وہی حجاز کی سرزمین کے اندر والا فاران ہے، اور اسی فاران کے آس پاس کی سرزمینوں میں سے یہ آنے والا پیغمبر آئے گا۔ پس اے حنون، چلو واپس لوٹ چلیں اور اسی حجاز کی سرزمین میں آباد ہو کر اس آنے والے پیغمبر کا انتظار کریں، اور جب اس کا ظہور ہو تو اس پر ایمان لا کر اور اس کی قوت میں اضافہ کر کے خداوند کے ان احکامات کا اتباع کریں جو اس کے ذریعے سے ہمیں ملیں گے۔ اور اے حنون، تو یہ بھی جانتا ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی سب لوگوں میں قصے اور کہانیوں کی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والا پیغمبر کھجوروں کے شہر میں آئے گا۔ پس اے حنون، یہ کھجوروں والا شہر یثرب کا شہر ہی تو ہے، اور ہم اب بھی اسے کھجوروں والا شہر کہتے ہیں۔ لہٰذا آؤ یثرب کی طرف لوٹ چلیں اور اس شہر میں آباد ہو کر اس پیغمبر کا اور اس نبی کا، اس رسول کا انتظار کریں جس کی خداوند نے موسیٰ کو بشارت دی تھی۔ اور اے حنون، جیسا کہ تمہیں خبر ہے کہ اہل یثرب کو ہم قتل کر چکے ہیں اور یثرب کا شہر خالی پڑا ہے، لہٰذا اس شہر میں جا کر آباد ہونا اور آنے والے نبی کا انتظار کرنا ہمارے لیے ایک خوش قسمتی اور سعادت کا کام ہوگا۔ بوڑھے کے خاموش ہونے پر اخیم لشکر سے نکل کر حنون کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس کی بیوی اور حنون کی بیٹی سلوم بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس موقع پر اخیم نے حنون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنی اسرائیل کے سالار، اگر تمہیں اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ تمہیں فلسطین میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، تو میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تم مجھے قتل کر دو اور اپنے اس لشکر کے ساتھ ارض فلسطین میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میرے قتل کے بعد بنی اسرائیل کے یہ سردار تمہاری راہ میں رکاوٹ نہ بنیں گے اور تمہیں ارض فلسطین میں داخل ہونے دیں گے۔ اور اگر تم مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تو پھر چلو اس لشکر کے مرد اور عورتوں کے ساتھ ارض حجاز کی طرف لوٹ چلیں، اور وہاں تم لوگ یثرب شہر میں آباد ہو جاؤ، اور قسم ہے مجھے اس خداوند کی جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، کہ جس نے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو پیغمبر بنا کر ارض حجاز کی فلاح و بہبود کے لیے روانہ کیا تھا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یثرب کے اندر تم خوب پھلو پھولو گی، اس لیے کہ وہاں پھلوں کی کثرت ہے اور اطراف میں زمین قابل کاشت ہے، لہٰذا ہم لوگ محنت کر کے وہاں اپنے لیے اناج اور پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ اخیم کے ان الفاظ پر حنون نے اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کی، ایک گہری نگاہ باری باری اس نے اخیم اور اپنی بیٹی سلوم پر ڈالی۔ اس نے دیکھا اخیم کی گفتگو پر سلوم اس کے سامنے مغموم اور پریشان کھڑی تھی۔ تب حنون کی چھاتی تن گئی اور اخیم کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے اخیم، اب تم میرے بیٹے ہو اور میں اپنے بیٹے کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اگر بنی اسرائیل کے سردار یہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں قتل کر کے ارض فلسطین میں داخل ہوں تو میں ایسا کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اے اخیم،
میں تمہاری خاطر ان بنی اسرائیلیوں اور اس سرزمینوں پر لات مارتا ہوں، اور میں واپس یثرب میں آباد ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اس شہر میں رہ کر میں اس آنے والے پیغمبر کا انتظار کروں گا جس کی خبر خداوند نے موسیٰ کو دی تھی۔ ہنون کی یہ گفتگو سن کر اب حسین سلوم کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھر گئی تھیں، اور وہ اور زیادہ آگے بڑھ کر اخیم کے پہلو میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنون چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد اس بار بنی اسرائیل کے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے بنی اسرائیل کے سرداروں، جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے اور فلسطین میں داخل ہونے کے لیے میں اخیم کو قتل کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس جا رہا ہوں اور یثرب شہر میں جا کر آباد ہو جاؤں گا۔ وہ شہر اس وقت خالی پڑا ہے اور ہمارا منتظر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہاری نسبت ہم وہاں زیادہ بہتر اور پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اے بنی اسرائیل کے سرداروں، جاؤ، واپس لوٹ جاؤ کہ ہم بھی یہاں سے یثرب شہر کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ پس بنی اسرائیل کے سردار واپس چلے گئے، جبکہ ہنون نے بھی اپنے لشکر کو واپس کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس طرح ہنون اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ کوہستان اور جبل سلاع کی طرف آیا، اور وہ اپنے لشکر کے مرد اور عورتوں کے ساتھ مستقل طور پر یثرب شہر میں آباد ہو گیا تھا۔ یوناف بھی ہنون کے ساتھ یثرب آ گیا تھا، اور وہ ہنون کے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ یثرب میں رہتے ہوئے یوناف کو ابھی چند روز ہی ہوئے تھے کہ صبح ہی صبح ایک روز ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیتے ہوئے پوچھا، اے یوناف، اس یثرب شہر میں کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ یوناف نے اس پر کہا، اے ابلیکا، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا ہمیں یثرب میں نہیں رہنا چاہیے؟ کیا تم کسی اور ٹھکانے کا چناؤ کر چکی ہو جس کی طرف ہمیں کوچ کرنا چاہیے؟ ابلیکا نے کہا، تم درست کہتے ہو یوناف، میں نے ایک اور سمت کا انتخاب کیا ہے، اور اب ہمیں اسی سمت کوچ کرنا چاہیے۔ اے یوناف، ہمیں مشرق کی سرزمین سے نکلے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، آؤ یثرب سے کوچ کریں اور ایک بار پھر مشرقی سرزمینوں کا رخ کریں جس کے اندر عزازیل نے مجھے قید کر دیا تھا اور تمہیں آہنی زنجیر کے پنجرے کے اندر بند کر کے مجبور اور بے بس بنا کر رکھ دیا تھا، بلکہ میرا ارادہ ہے کہ اس بار ہند سے آگے نکل جائیں۔ آؤ یوناف، مشرقی سرزمینوں کا رخ کریں، وہاں اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیں کہ اب وہاں کے حالات کیسے اور کس طرح کے ہیں۔ ابلیکا کی اس گفتگو پر یوناف کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اور اس نے اسی مسکراہٹ میں ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، تم درست کہتی ہو، تو چلو یثرب سے مشرق کی سرزمینوں کی طرف کوچ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی لاہوتی قوتوں کو استعمال کرتا ہوا یثرب سے کوچ کر گیا تھا۔ رستم کا بیٹا سہراب سمیگان شہر میں اپنی ماں تہمینہ کے پاس رہتے ہوئے اب جوان ہو گیا تھا۔ ایک روز یہی سہراب اپنی ماں کے پاس آیا، اور اس وقت اس کی ماں تہمینہ دیوان خانے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ سہراب اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے میری ماں، آج تک تم خود یہی مجھے بتاتی رہی ہو کہ ایران کی سرزمین کے اندر میرا باپ سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے، اور یہ کہ وہ ایران کے ایک چھوٹے سے علاقے سیستان کا حکمران ہے۔ اے میری ماں، جب میرا باپ ایران کے ہر آڑے وقت میں کام آتا ہے اور حملہ آور سے اس کا دفاع کرتا ہے، اور جب بھی کسی دشمن کے خلاف یلغار کرنا ہو تو میرے باپ ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اے میری ماں، تمہاری انہی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ، اور بلکہ تم یوں کہہ سکتی ہو کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایران کا بادشاہ تو میرے باپ رستم کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایران پر حکومت کرنے کا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، اور اس منصب کے لیے وہ سب سے زیادہ مناسب بھی ہے۔ اے میری ماں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی سے میں اپنے باپ کو ایران کا بادشاہ بنانے کے لیے کوشش شروع کر دوں گا۔ اس کے لیے میں ترکستان کے بہادروں کا ایک جرار لشکر تیار کروں گا۔ اس لشکر کے ساتھ میں ایران پر حملہ آور ہوں گا، اور پھر تم دیکھنا اے میری ماں کہ میں ایران کے بادشاہ کی کاؤس کو ذلت آمیز شکست دینے کے بعد اپنے باپ کو ایران کے تخت پر بٹھا دوں گا۔ سہراب کی اس گفتگو پر تہمینہ نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، اے میرے بیٹے، تو ان خیالات کو ترک کر دے، اس لیے کہ تیرا باپ تو خود ہی ایران کا بادشاہ بننے کا خواہش مند نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہتا تو اس نے اپنی زندگی میں ضرور ایران کا بادشاہ بننے کی کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کی ہوتی،
اور جب اس نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی تو پھر تم کیوں اسے زبردستی ایران کا بادشاہ بنانے کا عزم کرتے ہو؟ بس تم خاموشی سے میرے پاس سمیگان شہر میں زندگی بسر کرتے رہو۔ مجھے ڈر اور خدشہ ہے کہ اگر رستم کو یہ خبر ہو گئی کہ اس کے ہاں لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوا تھا تو وہ ضرور تمہیں زبردستی گھسیٹ کر اپنے ساتھ سیستان لے جائے گا، اور میں یہاں تک تمہارے انتظار اور تمہاری یاد میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی۔ اس پر سہراب نے مسکراتے ہوئے کہا، اے میری ماں، تم فکر مند نہ ہو، میں اپنے باپ کو ایران کا بادشاہ بنانے کے لیے اپنی کوشش کی ابتدا تو آج ہی سے کر دوں گا، لیکن تم مطمئن رہو کہ میں کسی پر ظاہر ہی نہ کروں گا کہ میں رستم کا بیٹا سہراب ہوں۔ میں اپنے باپ پر اس وقت تک یہ راز افشا نہ کروں گا جب تک کہ میں اسے ایران کے تخت پر بیٹھا چکا ہوں گا۔ اور تم جانو میری ماں، میرا باپ مجھے جوانی کی حالت میں دیکھ کر کیسا خوش اور مطمئن ہوگا۔ سہراب کی اس گفتگو پر تہمینہ بیچاری خاموش ہو رہی، جبکہ یہ سہراب اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اور اسی روز سے سہراب نے ایک لشکر تیار کرنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ وہ کسی مناسب وقت پر ایران پر حملہ آور ہو سکے۔ ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کو جب یہ خبر ہوئی کہ سمیگان شہر میں سہراب نام کا ایک نوجوان ہے جو ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے مقامی طور پر ایک لشکر تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوا، اور جس روز اس نے یہ خبر سنی تھی اسی روز اس نے ایک قاصد سمیگان کی طرف روانہ کر دیا تھا اور اسے حکم دیا کہ سہراب نام کے اس جوان کو عزت و احترام کے ساتھ اس کے سامنے لا کر پیش کیا جائے۔ پس جس روز افراسیاب کا یہ قاصد سمیگان شہر میں تہمینہ کی حویلی میں داخل ہوا، اس روز سہراب اپنے استبل میں اپنے گھوڑے کو تریرا کر رہا تھا۔ اس قاصد نے سہراب کی ماں تہمینہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے خاتون، مجھے سہراب نام کے جوان سے ملنا ہے، اور مجھے خبر ہوئی ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ میں ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کی طرف سے آیا ہوں، اور افراسیاب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ سہراب کو عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس لے جایا جائے اور سہراب کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ استبل میں اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سہراب نے بھی قاصد کی یہ گفتگو سن لی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ استبل سے نکلا، قاصد کے پاس آ کر پہلے اس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر انتہائی خوشی اور اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کے عظیم قاصد، سن رکھو کہ میں ضرور تمہارے ساتھ افراسیاب کے پاس جاؤں گا، اور تم چلو دیوان خانے میں بیٹھو کہ میں کھل کر تمہارے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ سہراب کی ماں تہمینہ نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے سہراب کی طرف دیکھا، شاید اس بات پر کہ وہ کیوں قاصد کے ساتھ جانے کی حامی بھر رہا ہے، پر سہراب نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی ماں کو خاموش رہنے کو کہا۔ پھر وہ قاصد کو پکڑ کر دیوان خانے میں لے گیا، وہاں اسے بٹھانے کے بعد دوبارہ اپنی ماں کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ دوسرے کمرے میں لے گیا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، اے میری ماں، تم فکر مند کیوں ہوتی ہو؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ میری دیرینہ آرزو پوری ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اے میری ماں، میں ضرور اس قاصد کے ساتھ ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کی طرف جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ارادوں کو کسی نہ کسی طرح جان اور بھانپ گیا ہو، اور اسی بنا پر اس نے مجھے اپنے مرکزی شہر میں طلب کیا ہو، اور اگر وہ مجھے کوئی لشکر مہیا کرتا ہے تو یہ میری خوش بختی ہوگی، کیونکہ اس لشکر کے ساتھ میں ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو تخت سے اتار کر اپنے باپ رستم کو ایران کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس پر تہمینہ نے خدشات سے بھرپور آواز میں سہراب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، ایسا کرنے میں ایک قباحت بھی تو ہے، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے تمہارے باپ رستم پر یہ ظاہر ہو جائے کہ تم ہی اس کے بیٹے ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ ضرور تمہیں اپنے ساتھ سیستان کی طرف لے جائے گا، اور میں یہاں تمہارے انتظار میں گھل گھل کر دم توڑ دوں گی۔ سہراب نے پیار سے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میری ماں، تم اس وہم کو اپنے دل سے نکال دو کہ میرا باپ مجھے پہچان کر اپنے ساتھ سیستان لے جائے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ پر یہ ظاہر نہ کروں گا کہ میں کون ہوں اور اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اور نہ اس پر اس وقت تک یہ ظاہر کروں گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جب تک کہ ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو تخت تاج سے محروم کر کے اپنے باپ کو ایران کا بادشاہ نہیں بنا دیتا۔ اور اے میری ماں، تم مطمئن رہے، میرے یہاں سے افراسیاب کے پاس جانے
اور وہاں سے کسی لشکر کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہونے میں تمہارے لیے کوئی خدشہ، کوئی غم اور دکھ نہ ہوگا، اس لیے کہ میں اپنا آپ اپنے باپ پر اس وقت ظاہر کروں گا جبکہ وہ ایران کا بادشاہ بن جائے گا، اور ایسا ہونے کے بعد تم جانتی ہو میری ماں کہ وہ سیستان میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے وہ ایران کے مرکزی شہر بلخ میں آ جائے گا۔ لہٰذا اے میری ماں، میں اور تم بھی دونوں اپنے باپ رستم کے ساتھ بلخ میں جا رہیں گے۔ تو مطمئن رہے، میں جو کچھ بھی کروں گا اس میں تیرا اطمینان اور سکون ہی ہوگا۔ پھر سہراب پیار سے اپنی ماں کا کندھا تھپ تھپاتا ہوا دیوان خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ سہراب نے سب سے پہلے اس قاصد کی تواضع کی کہ اس نے انگور کا رس نکال کر پلایا، پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اے افراسیاب کے قاصد، کیا تم مجھے یہ بتا سکو گی کہ ترکستان کے بادشاہ افراسیاب نے کیوں مجھے اپنے پاس طلب کیا ہے؟ اس پر وہ قاصد نشست پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پھر سہراب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے سہراب، افراسیاب کے پاس یہ خبر پہنچی تھی کہ سمیگان شہر میں سہراب نام کا ایک جوان ایران کے خلاف نفرت اور حقارت کے جذبات رکھتا ہے، اور وہ ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو اس کے تخت و تاج سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ پس اے سہراب، افراسیاب کو تمہاری یہی باتیں پسند آئی، اور اب اس نے تمہیں اس لیے اپنے پاس طلب کیا ہے تاکہ تمہارے لیے ایک جرار لشکر تیار کرے اور اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کرے، تاکہ تم اپنی خواہش کے مطابق ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو اس کے تخت سے محروم کر سکو۔ تھوڑی دیر کے لیے سہراب کی گردن جھک گئی تھی، اس کے چہرے پر دور دور تک خوشی اور سکون ہی سکون تھا۔ پھر اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور پانی کی دیوی ناہیدہ کی قسم کھاتے ہوئے اس نے افراسیاب کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قسم ناہیدہ کی، افراسیاب نے کیا خوب میرے جذبات کا اندازہ لگایا ہے، اور کیا خوب اس نے میری خواہشات کی قدردانی کی ہے۔ اے قاصد، سنو، میں تمہارے ساتھ افراسیاب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، اور میں لشکر کا سپہ سالار بن کر ایران پر حملہ آور ہونے کی پیشکش کو بھی بخوشی قبول کر لوں گا۔ بس اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب تک یہاں سے روانہ ہو سکو گے، اس لیے کہ میرا دل کہتا ہے کہ تم تھکے ہوئے ہوگے اور چند دن آرام کرنا چاہو گے۔ اس پر اس قاصد نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں گزشتہ دن یہاں سمیگان میں داخل ہوا تھا اور میں نے آرام کرنے کی خاطر ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا۔ اب میں اور میرا گھوڑا دونوں ہی تازہ دم ہیں، لہٰذا جب آپ چاہیں میں آپ کے ساتھ کوچ کر سکوں گا۔ اس پر سہراب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر ایسا ہے تو پھر سنو، ہم کل یہاں سے کوچ کریں گے، اس لیے کہ افراسیاب کی طرف جانے کے لیے بہرحال مجھے کچھ تیاری بھی کرنا ہوگی۔ اس پر وہ قاصد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سہراب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے سہراب، میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن اور آنے والی رات کو میں اس سرائے میں ہی قیام کروں گا، اور میرا گھوڑا ابھی اس وقت وہیں ہے۔ بس تم اپنی تیاری مکمل کر لو، کل اسی وقت میں پھر تمہارے پاس آؤں گا، اور پھر ہم دونوں یہاں سے افراسیاب کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ سہراب نے اس قاصد کی گفتگو سے اتفاق کیا، پس دونوں نے آپس میں مصافحہ کیا اور اس کے بعد قاصد وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس طرح دوسرے روز سہراب اپنی ماں سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس قاصد کے ساتھ افراسیاب کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سہراب جس روز ترکستان کے مرکزی شہر میں داخل ہوا، اسی روز اسے ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ افراسیاب نے اس کی بڑی عزت افزائی کی، اسے اپنے قریب ایک بلند نشست پر بٹھایا، پھر بڑی شفقت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے سہراب، مجھے یہ خبر ملی تھی کہ تم ایران پر حملہ آور ہونے کے بڑے خواہش مند ہو، اور تمہاری یہ بہت بڑی آرزو تھی کہ تم ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو اس کے تخت و تاج سے محروم کر دو، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم نے ایسا کرنے کے لیے سمیگان کے شہر میں کچھ جوانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک لشکر بھی تشکیل دینا شروع کر دیا تھا۔ اے سہراب، جو کچھ میں نے سنا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس پر سہراب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اپنی نشست پر اس نے پہلو بدلا، پھر وہ بولا، اے بادشاہ، آپ نے درست ہی سنا ہے، یقیناً میری دلی خواہش ہے کہ میں ایران پر حملہ آور ہوں اور کیکاؤس کو اس کے تخت و تاج سے محروم کر دوں، اس لیے کہ پچھلے کئی سالوں سے ایران بار بار ترکستان پر حملہ آور ہوتا رہا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ
میں ایران سے ترکستان پر گزشتہ حملوں کا انتقام لوں۔ اس موقع پر سہراب جان بوجھ کر یہ بات چھپا گیا تھا کہ وہ ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو تخت و تاج سے محروم کر کے اپنے باپ رستم کو ایران کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے، اور ایسا اس نے اس بنا پر کیا تھا کہ چونکہ اس نے اپنی ماں تہمینہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی پر یہ ظاہر نہ کرے گا کہ وہ رستم کا بیٹا سہراب ہے، جب تک کہ وہ ایران پر حملہ آور ہونے کے بعد رستم کو ایران کے تخت و تاج کا وارث نہیں بنا دیتا۔ سہراب کے اس جواب پر افراسیاب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اور چہرے پر امید بھری رونقیں برس گئی تھیں۔ پھر اس نے پیار اور شفقت سے سہراب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، اگر ایسا ہے تو پھر سن رکھو، تمہاری اس خواہش، تمہاری اس آرزو کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ میں خود فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں تمہیں ایک جرار لشکر کا سپہ سالار بنا کر روانہ کروں گا تاکہ تم ایران پر حملہ کرو اور ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو تخت سے محروم کر کے ترکستان پر ہونے والی گزشتہ زیادتیوں کا انتقام لو۔ اے سہراب، اس لشکر کا تمہیں سپہ سالار بنایا جانے والا ہے۔ اس لشکر کی تشکیل اور تیاری میں نے پہلے سے ہی کر رکھی ہے۔ اب یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم کب تک یہاں سے ایران کے مرکزی شہر بلخ کی طرف کوچ کرنا پسند کرو گے۔ افراسیاب کی اس گفتگو پر سہراب کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، اور وہ یہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ساری خواہشیں، ساری آرزویں مجسم ہو کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہوں۔ تھوڑی دیر تک وہ انہی خیالوں میں ڈوبا رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور افراسیاب کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے بادشاہ، میں 1 ماہ تک یہاں آپ کے پاس قیام کروں گا، اور جس لشکر نے میرے ساتھ روانہ ہونا ہے اسے میں اپنی اندازوں اور اپنے طریقوں کے مطابق تربیت دوں گا تاکہ جنگ میں وہ لشکر میرے اشاروں پر کام کر سکے اور میں ایران کے بڑے سے بڑے لشکر کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہو سکوں۔ اس پر افراسیاب نے سہراب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے سہراب، اس معاملے میں تم سے مکمل طور پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اگر تم 1 ماہ تک اپنے لشکر کو اپنے طریقہ کار کے مطابق تربیت دیتے ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اپنی خواہشوں کے مطابق اس لشکر سے کام لے سکو گے۔ اس کے ساتھ ہی افراسیاب اٹھ کھڑا ہوا اور سہراب سے اس نے کہا، اے میرے عزیز، اب تم میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ شاہی محل کے کس حصے میں تمہارا قیام ہوگا اور کن میدانوں کے اندر تم اپنے لشکر کو تربیت دے سکو گی۔ سہراب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر افراسیاب اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے سے باہر لے جا رہا تھا۔ اپنے لشکر کو لگاتار 1 ماہ تک تربیت دینے کے بعد سہراب نے ایران کی طرف کوچ کیا۔ ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو جب خبر ہوئی کہ 1000 کا لشکر ترکستان سے اس کی سرزمین پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر چکا ہے تو اس نے 2 کام کیے۔ اول یہ کہ اس نے رستم کو سیستان سے طلب کیا، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جرار لشکر اس نے بھی تیار کیا اور اسے سہراب کا راستہ روکنے اور اس کی سرکوبی کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ترکستان اور ایران کے یہ دونوں عساکر اپنی سرحدوں پر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ ایرانیوں کا خیال تھا کہ وہ اس جنگ میں ترکوں کو مار بھگائیں گے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو ترکوں نے ایرانیوں کو روند کر رکھ دیا، اس لیے کہ سہراب بہترین انداز میں لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ پس ترکوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور سہراب کے سامنے سے ایرانی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو جب اس ایرانی لشکر کی شکست کی اطلاع ملی تو اس نے سہراب کو روکنے کے لیے ایک اور لشکر روانہ کیا، لیکن سہراب ایسی غضبناکی کے ساتھ اس لشکر پر بھی حملہ آور ہوا کہ اسے بھی اس نے شکست دی۔ اس طرح لگاتار 3-4 بار سہراب نے ایرانی لشکر کو روندا اور اس شکست کے بعد اسے اپنے سامنے سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا، یہاں تک کہ سہراب کا باپ رستم بھی سیستان سے بلخ پہنچ گیا۔ ایران کے بادشاہ کیکاؤس نے اپنی ساری عسکری فوج کو جمع کیا، ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا اور اس لشکر کا سالار رستم کو بنا کر اس نے سہراب سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ سہراب دور تک یلغار کرتا ہوا ایران کے خوب اندر تک چلا گیا تھا کہ رستم نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روکی۔ پس جنگ کرنے کے لیے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہونے کے بعد صف آرا ہوئے۔ جب دونوں لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تب رستم اپنے گھوڑے پر سوار اور اپنی تلوار فضا میں بلند کیے اپنے لشکر سے نمودار ہوا۔ دونوں لشکروں کے وسط میں آ کر اس نے بلند آواز میں
سہراب کے لشکر کی طرف منہ کر کے پکارا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ انفرادی جنگ کرے اور دیکھے کہ میری تلوار کی دھار اور اس کی کاٹ کیسی ہولناک ہے؟ اس پر سہراب نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رستم کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے کہا، اے ایران کے عسکری، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور تیرے لشکر میں تیری کیا حیثیت ہے، پر تو نے میری خواہش کی ضرور تکمیل کی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ایرانی لشکر سے نکل کر مجھے انفرادی جنگ کی کوئی دعوت دے، پس میں تیرے ساتھ ان میدانوں کے اندر جنگ کروں گا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں چت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ رستم اور سہراب اس موقع پر چونکہ دونوں اپنے چہرے اپنے آہنی خودوں کے اندر چھپائے ہوئے تھے، لہٰذا وہ دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے تھے، اور اگر دیکھ بھی لیتے تب بھی وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو پہچان تو نہ سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر ایک دوسرے کو دیکھا تک نہ تھا۔ رستم کو شاید سہراب کی گفتگو پسند آئی تھی، لہٰذا اس نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے میرے مقابل آنے والے، کیا تو مجھے اپنا حسب و نسب نہ بتائے گا اور مجھ سے بھی نہ پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور اپنے لشکر کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ سہراب نے رستم کی اس گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں حسب و نسب پوچھنے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اسے جاننے اور بتانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میں نے اس میدان میں تمہیں زیر کرنا ہے اور ایرانی لشکر کی تباہی اور بربادی کا باعث بننا ہے۔ سہراب کے اس دعوے پر رستم نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر سن رکھو کہ میں آج تک نہ کسی ظالم سے دبا ہوں، نہ میں کسی متکبر کے سامنے جھکا ہوں۔ اے میرے سامنے آنے والے اور میرا مقابلہ کرنے والے نوجوان، اپنے دل کی کرتاز پر یہ لکھ رکھا ہوں کہ اپنی طویل زندگی میں بڑے بڑے بہادروں اور شہزوروں پر میں حملہ آور ہوا اور انہیں عذابناک لمحوں میں مبتلا کر کے اور ان کی رگوں میں خوف کا رقص بھر کر میں نے ان کی حالت شوریدہ فراحی اور اعصاب شکنی جیسی کر کے رکھ دی۔ اے نوجوان، سن رکھ، موت و حیات کی اس کشمکش کے دوران میں تیری حالت بھی مشیت کی چکی میں پستے ذروں اور بے کران ٹہرے سنسان سیناؤں، سلگتی ریت کے صحرا اور رقت کے کالے منحوس سمندر جیسی کر کے رکھ دوں گا، اور جب میں تجھے خون میں نہلا کر زمین پر چت کر کے اور تیری چھاتی پر اپنا پاؤں رکھ کر اپنی فتح مندی کا اعلان کر رہا ہوں گا، اس وقت تو پچھتا رہا ہوگا کہ تو نے کیوں میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ جب رستم خاموش ہوا تو سہراب نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کیوں میرے ہاتھوں اپنی موت طلب کرنے آ گیا ہے، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تو سنجیدہ گفتگو سے لفظ زنی پر بھی اتر آیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر میری بھی سن۔ میں دیکھتا ہوں کہ تیری عمر ڈھلتی جا رہی ہے، جبکہ میں تیرے سامنے ایک جوان کھڑا ہوں۔ تیری میری حالت ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف طلوع ہوتا اور دوسری طرف غروب ہوتا سورج ہو۔ اے اجنبی، تو بھی اپنے صفائی دل پر لکھ رکھ کہ میں ان جوانوں میں سے ایک ہوں جو آندھیوں کی شدت اور افق کی لالی کی طرح تمدن پر کمند اور طوفانوں پر زخم لگاتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نیزے کی چمکتی ہوئی انی اور سرکا خون تلوار کی قہرمانیت برساتی ہوئی حسرتوں کے انبار اور زندگی کی محرومیوں کے ڈھیر لگا دیتی ہے۔ میں نے دکھوں کا آسیب اور غموں کی یلغار بن کر بڑے بڑے سورماؤں کو شرافت نسبی اور ان کے وقار و اکرام سے محروم کر دیا ہے۔ اے اجنبی، میں وہ جوان ہوں جو اپنی فتح مندی کی خاطر جسموں کو لخت لخت، روحوں کو ریزہ ریزہ اور طاقت و قوت کی تنقید و تذلیل اور شکست و ریخت کا فن جانتا ہے۔ پس میرے ساتھ مقابلہ کرنے سے قبل یہ سوچ کر میری طرف بڑھنا کہ تیرا مقابلہ ایک دریدہ دہن وحشی اور وقت کی آندھیوں کے بدترین آشوب سے ہے۔ رستم نے اپنے سر پر اپنا آہنی خود درست کیا، اپنے سامنے اس نے اپنی تلوار لہرائی اور پھر فیصلہ کن انداز میں اس نے کہا، اے اجنبی، آپ باتوں اور طنز میں وقت ضائع کرنے کے بجائے مقابلے کا آغاز کریں اور دیکھیں کہ کس کی تلوار کسے زیر کرتی ہے، یہ دیکھیں کہ زندگی کس کا ساتھ دیتی ہے اور تقدیر کے گماشتے کس کی پیشانی پر فتح مندی کی مہر ثبت کرتے ہیں۔ سہراب نے اس بار جواب میں کچھ بھی نہ کہا، بس اس نے بھی اپنا خود درست کیا، اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی، پھر وہ دونوں دستے اجل کی صفا کی اور زوال و فنا کی درندگی کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ دونوں کافی دیر تک جم کر لڑتے رہی
اور ان دونوں کے اس مقابلے کے دوران رزم گاہ پر گہری خاموشی اور بھیانک سکوت طاری تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان دونوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ ایک دوسرے کی آمیریت کی رعونت، حسن عمل اور اعتماد کو پارا پارا کر کے رکھ دیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ اس مقابلے کے نتائج سامنے آنے لگے، کیونکہ سہراب کی حالت تھکاوٹ و درماندگی میں لزامت کے احساس اور بوجھ تلے دبی گردن جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی، بلکہ دوسری طرف رستم وقت کے ریت میں سلگتی اور دبی صحرا، دروازوں پر دستک دینے والے اپنے آندھیوں اور تابندہ لمحات کی طرح ابھی تازہ دم ہی تھا، اور وہ تیز غراتی ہوئی موجوں کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا۔ رستم نے بھی سہراب کی اس حالت کا اندازہ لگا لیا تھا، لہٰذا اس مقابلے کا خاتمہ کرنے کی خاطر ایک بار بلند آواز میں اس نے اپنا جنگی نعرہ مارا۔ پھر اس نے تقدیر کے اٹھتے بگولوں اور وقت کے بکھرے ہوئے تند دھاروں کی طرح ایک خوفناک وار سہراب پر کیا۔ سہراب اپنی تھکن اور پش مردگی کے باعث اس وار کو نہ روک سکا، اور رستم کی تلوار سہراب کے سینے میں سے ہوتی ہوئی پار ہو گئی تھی۔ سہراب کے ہاتھ سے اس کی تلوار اور ڈھال گر گئی، اور وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح زمین پر گر گیا۔ سہراب کے زمین پر گرتے ہی رستم پریشان اور حیرت زدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ زمین پر گرنے سے سہراب کا بازو ننگا ہو گیا تھا، اور رستم نے دیکھا اس کے بازو پر وہی مہرہ بندھا ہوا تھا جو سمیگان شہر سے رخصت ہوتے وقت اس نے اپنی بیوی تہمینہ کو دیا تھا۔ انتہائی تعجب اور پریشانی میں رستم آگے بڑھا، سہراب کے پاس وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، اے اجنبی، کیا اب بھی تو مجھے یہ نہ بتائے گا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ قیمتی مہرہ جو تیرے بازو پر بندھا ہوا ہے، یہ تو نے کہاں اور کس سے حاصل کیا ہے؟ سہراب نے اپنے آپ کو سنبھالا، غور سے اس نے ایک بار رستم کی طرف دیکھا، پھر اس نے پانی مانگا۔ رستم فوراً اٹھ کر اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا، زین سے بندھی ہوئی چھاگل اس نے اتاری، اور سہارا دے کر اس نے خود سہراب کو پانی پلایا۔ سہراب نے اپنا منہ صاف کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے زخم سے بہنے والے خون کو دباتے ہوئے اس نے کہا، اے اجنبی، اب میں ضرور تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ سن، میرا نام سہراب ہے، اور میں سمیگان شہر کا رہنے والا ہوں۔ ترکستان کے بادشاہ نے میری بہادری اور ایران کے بادشاہ کے خلاف میری نفرت کے چرچے سن کر مجھے اپنے لشکر کا سالار مقرر کر کے اس طرف روانہ کر دیا تھا۔ برا ہو اس وقت کا جب میں نے اس عہدے کو قبول کیا اور ترکستان کے اس لشکر کا سالار بن کر ادھر روانہ ہوا۔ میں اب مر رہا ہوں، اور جب سمیگان شہر میں میری موت کی خبر میری ماں کو ہوگی تو وہ بیچاری اور دکھیاری ماں زندہ نہ رہ سکے گی، کیونکہ وہ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ اور اے اجنبی، یہ جو تو نے مہرے کی بات کی ہے، تو یہ مہرہ میری ماں نے میرے بازو پر باندھا تھا۔ رستم نے چونک کر پوچھا، اے سہراب، تیری ماں کا نام کیا ہے؟ اس پر سہراب نے اذیت اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری ماں کا نام تہمینہ ہے، اور وہ سمیگان شہر کی حکمران کی بیٹی ہے۔ اس پر رستم نے ٹوٹتی ہوئی آواز اور ڈوبتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اے سہراب، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ سہراب بڑی مشکل سے بولا، میرے باپ کا نام رستم ہے، اور میں ترکستان کے لشکر کا سپہ سالار بن کر صرف اس غرض سے اس طرف آیا تھا کہ ایران کے بادشاہ کو ہٹا کر اپنے باپ رستم کو ایران کے تخت و تاج کا مالک بنا دوں۔ اس پر رستم سہراب سے چمٹ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سہراب نے اپنے زخم کی تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے دکھ اور تعجب کی ملی جلی آواز میں پوچھا، اے اجنبی، تو کیوں روتا ہے؟ کیوں مجھ سے چمٹ کر آہوزاری کا اظہار کرتا ہے؟ میں تو اب چند لمحوں کا مہمان ہوں، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تو یہ مقابلہ جیت چکا ہے، اور میں تیرا مد مقابل تیرے سامنے چت اور شکست خوردہ پڑا ہوا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ اپنی کامیابی اور فوز مندی پر خوشیاں منانے کے بجائے تو کیوں مجھ سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے؟ کیا تو اپنی اس فتح پر خوش نہیں ہے؟ کیا تو اس کامیابی پر مطمئن نہیں ہے؟ اس بار رستم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سہراب سے کہا، اے سہراب، یہ مقابلہ تو نہیں، میں ہارا ہوں۔ جس طرح پانی رواں ہو تو پانی رہتا ہے، ورنہ غلاظت بھرا جوبڑ کہلاتا ہے، ایسے ہی انسان کی نسل چلتی رہے تو وہ یاد کیا جاتا ہے، ورنہ دہر کی یہ گردش اسے فراموش کر کے رکھ دیتی ہے۔
اے سہراب، میری حالت بھی ایک غلاظت بھرے جوبڑ جیسی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس مقابلے کے میدان میں بد نصیبی کے سائے اور قسمتوں کے بیوپاری لمحے میری گھات میں تھی۔ اے سہراب، میں تیرا باپ رستم ہوں۔ ہاں، میں وہی ہوں جسے تو ایران کا تاج و تاخت دلانے کی خواہش لے کر آیا تھا۔ اے میرے فرزند، کاش تو نے مجھے یہ مقابلہ شروع کرنے سے قبل باپ کا نام اور اپنا حسب و نسب ہی بتا دیا ہوتا، تو میں آج یہ خونی لمحات اور ویران و برباد کر دینے والی ساعتیں نہ دیکھ رہا ہوتا۔ سہراب اپنے زخم کی تکلیف اور اذیت کو فراموش کرتے ہوئے بری طرح رستم سے لپٹ گیا اور مایوسیاں ٹپکاتی آواز میں اس نے کہا، اے میرے باپ، کاش مجھے خبر ہوتی کہ یہ مقابلہ میں اپنے ہی باپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو میں اپنا ہاتھ روک دیتا۔ اے میرے باپ، سمیگان شہر سے نکلنے کے بعد آپ نے میری اور میری ماں کی خبر تک نہ لی، حالانکہ میں روزانہ سمیگان شہر سے باہر نکل کر آپ کی اس راہ کا انتظار کیا کرتا تھا کہ شاید کسی روز آپ آ جائیں۔ رستم نے سہراب کی پیشانی چومی اور کہا، اے میرے فرزند، میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہو، لیکن جب تیری ماں نے میرے ہی بھیجے ہوئے ایلچی کے ذریعے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی ہے تو میں دل برداشتہ سا ہو گیا اور پھر سمیگان کا کبھی رخ نہ کر سکا۔ سہراب بڑی مشکل سے جواب دینے کی خاطر بولا، اے میرے باپ، میری ماں نے اس لیے لڑکی بتایا کہ اسے خدشہ تھا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ سیستان لے جائیں گے اور وہ بیچاری اکیلی سمیگان شہر میں اپنے بیٹے کے انتظار میں گیلی لکڑی کی طرح سلک سلک کر ختم ہو جائے گی۔ سہراب اپنی لمحہ بلمحہ ٹوٹتی آواز کو سنبھالنے کے لیے تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے مدھم کمزور اور دھیمی سی آواز میں کہا، پر اب ایسی گفتگو کا کیا فائدہ؟ اب تو تقدیر کے عناصر اپنا کام کر چکے ہیں، اب تو گدھ کی چونچ کی طرح مرگ میری منتظر ہے۔ ازل کی بیڑیاں جھنجھنا رہی ہیں، چند ہی لمحوں بعد میری ساری صداقتیں خاموش ہو جائیں گی، موت اور عمل کے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ موت خوفناک سیاہ رات اور رازہائے بستہ کی طرح مجھ پر چھا جائے گی۔ کاش میری مرگ پر میری ماں کو کوئی تسلی دینے والا ہوتا یا میرا کوئی اور بہن بھائی ہی ہوتا جس کی موجودگی میں وہ میری مرگ کو فراموش کر سکتی۔ ہائے حیف، میری ماں کی حالت ہزاروں سلگتی ساعتوں اور اندھیروں کے خوابوں جیسی ہو کر رہ جائے گی۔ رستم نے بےتاب ہو کر سہراب کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر وہ بری طرح اس سے لپٹ کر آہوزاری کرنے لگا تھا۔ اچانک رستم نے بے چین ہو کر سہراب کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے سہراب کی سانس بند ہو گئی ہو۔ تڑپ کر جب اس نے سہراب کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس کی حالت ذلت و پستی کے کفن جیسی ہو کر رہ گئی، اس لیے کہ سہراب دم توڑ چکا تھا۔ آہوزاری کرتے ہوئے رستم نے سہراب کی لاش کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر رکھا، پھر اس نے دونوں لشکروں پر راز کھول دیا کہ سہراب میرا بیٹا ہے۔ اس پر ترکستان کا لشکر جنگ کیے بغیر واپس لوٹ گیا، جبکہ رستم بھی اپنے بیٹے کی لاش لے کر اپنے لشکر کے ساتھ واپس کوچ کر گیا تھا۔ بیٹے کے مرنے کا غم رستم برداشت نہ کر سکا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ خود بھی موت سے ہم آغوش ہو گیا۔